الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے. وہی سب کا حاجت روا مشکل کشا ہے. وہی سب کی بگڑی بنانے والا ہے. وہی رزق میں فراخی کرتا ہے اور وہی رزق میں تنگی کرتا ہے. وہی مختار کل ہے. وہی عالم الغیب ہے. غرضے کے ہر چیز کا وہی مالک ہے. اس کے بعد بے انتہا بے حساب درود و سلام ہو اس ہستی پر جو رحمت للعالمین. میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے ان امور کا ذکر کیا تھا جو ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتے. ان میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی آیات کا انکار، قیامت کے دن کا انکار کرنا، دین اسلام سے پھر جانا، مرتد ہو جانا، اللہ تعالی سے کفر کرنا، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو اس کے کاموں میں شریک سمجھنا، اسی طرح قرآن مجید کے کسی حکم کو ناپسند کرنا. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف سزائیں بتائی ہیں قرآن مجید کے ذریعے، تو ان کو ناپسند کرنا کہ چوری کا ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے، یہ تو غلط بات ہے. زنا، شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جاتا ہے، یہ ظلم ہے. یا اس طرح کی جو قرآنی سزائیں ہیں ان کو ناپسند کرنا، یہ بھی انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ کو ناراض کرنے والے جو کام ہیں ہر وقت ان کے پیچھے لگے رہنا، یعنی ان پر عمل کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر وقت وہی کام کیا، پیچھے لگے رہے اس کام کے جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی خوشنودی کو انہوں نے اچھا نہ سمجھا کہ اللہ کو خوش کرتے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. اسی طرح اعتقادی نفاق، منافقت اعتقادی طور پر کہ اوپر سے مسلمان اور دل میں کفر بھرا ہوا ہے، تو یہ چیز بھی اعمال کو ضائع کرنے والی ہے. منافقین اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے اور اندر سے وہ یہود و نصارہ کی ہمدردیاں لیتے تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے. تو یہ بھی عمل جو ہے اعتقادی نفاق کا، یہ بھی انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. پھر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کی مخالفت کرنا. ایک ہے پتہ نہیں چلا، واضح نہیں ہوا، سمجھ نہیں آئی. ایک یہ ہے کہ ہدایت بالکل واضح ہو گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی
مخالفت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا اللہ کا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے لگے، رکاوٹیں ڈالیں، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، رسول جو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف چلے، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وسیحبط اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو ضرور ضائع کر دے گا۔ تو لہذا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، پتہ ہے کہ نماز کا یہ طریقہ ہے، پھر بھی وہ نئی طریقہ اپناتا، پتہ ہے کہ طلاق کا یہ مسئلہ ہے، پھر بھی وہ اپنی منمانی کرتا ہے یا اپنے امام کو آگے رکھتا ہے، پتہ ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، پھر بھی وہ اپنی منمانی کرتا ہے، تو یہ بات بھی، یہ عمل بھی اعمال کو ضائع کر دینے والا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طرح توہین کرنا، یہ عمل بھی انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے بلند اپنی آواز کو مت کرو، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو مت بلند کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو، اس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں مت کرو، ان تحبط اعمالکم، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ آپ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کریں اور ان کے سامنے اس انداز میں بات کریں جیسے آپس میں کرتے ہیں، تو یہ نبی کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کیے ہوئے تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے عمل بھی ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے، تم سمجھتے ہو ماشاءاللہ بڑے تہجد میں نے پڑھی ہوئی ہے، بڑی نیکیاں میں نے کی ہوئی ہیں، بہت کچھ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے، بڑی میں نے نیکیاں کی ہیں، تو یہ تم سمجھ رہے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے وہ سب کچھ جو تم نے نیکیاں کی تھیں برباد ہو گئی۔ اس لیے ہمیں ہر طرح اپنے آپ کو سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے، رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، اور اپنی زبان کو، اپنے انداز کو عین اس کے مطابق رکھنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ریاکاری، دکھلاوا، یہ بھی عمل کو ضائع کر دیتا ہے، نیک عمل کو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو ان کو ضائع مت کرو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، تکلیف پہنچا کر۔ یہی دو کام ہم جب اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو یہی دو کام ہم کرتے ہیں، جس پر خرچ کرتے ہیں اس پر احسان جتلاتے ہیں،
तुम्हें भूल गया जब तुम अभी पढ़ते थे तो तुम्हारे सारे खर्चे मैंने बर्दाश्त किए थे, तुम्हें भूल गया। और या फिर उसे तकलीफ पहुंचाते हैं, फलां काम में उसको बुलाया हुआ है, अब वो समझता है मेरी इसने मदद की है, मुझे कर लेना चाहिए, और उसको तंगी है, वो तकलीफ में है, उसके पास वक़्त नहीं है, बीमार है, तकलीफ में है, वो परवाह किए बगैर तुम्हारे कहने पर वो आता है और तुम उसे तंग करते हो, क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुमने उस पर खर्च किया है। तो ये दोनों अमल जो हैं, इससे तुम्हारे सदकात जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया है, ये ज़ाया हो गए। और फिर अल्लाह ने इसकी मिसाल बयान फरमाई, कैसे ज़ाया हो गए। फरमाया कल्लज़ी युनफिकु मालहु रिया अन्नास, बिल्कुल एक शख्स की जो अल्लाह की राह में बज़ाहिर खर्च करता है, लेकिन रिया अन्नास, लोगों को दिखलाता है, वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और उसका अल्लाह और आखिरत के दिन पर कोई ईमान नहीं, वगरना वो दिखलाने की बजाय अल्लाह के बारे में ये अकीदा रखता कि अल्लाह को पता है उसी ने मुझे अजर देना है, और आखिरत पर ईमान होता तो वो ये यकीन रखता कि कल मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह इसका मुझे बदला देगा। नहीं, वो ना अल्लाह पर ईमान रखता है ना आखिरत पर ईमान रखता है, बस वो लोगों को दिखलावे के लिए नेकियां करता है, खर्च करता है। तो फरमाया फमसलुहु कमसलि सफ़वान, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक चट्टान हो, चट्टान अलैहि तुराबुन, उस चट्टान पर मट्टी पड़ी हुई हो, फअसाबहु वाबिलुन, फिर उस पर तेज बारिश पड़े, फतरकहु सल्दा, वो उसे बिल्कुल साफ कर दे। जैसे वो चट्टान मट्टी से साफ हो जाती है, इस तरह जो दिखलावा करता है और तो उसका भी अमल बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। फरमाया ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसब, जो भी उन्होंने कमाया होगा, जो भी अमल किया होगा, उसका उनको कोई फायदा नहीं होगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह काफिर कौम को, ना मानने वाली कौम को जबरदस्ती हिदायत नहीं देता, जबरदस्ती हिदायत नहीं देता, उसे ही देता है जो हिदायत की तरफ आना चाहता है। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया, कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, एक शख्स है जो जंग में शरीक हुआ, उसका ख्याल है मुझे अजर व सवाब भी मिलेगा, कुछ शोहरत भी मिलेगी। अब देखें, अजर व सवाब की भी उसने अल्लाह से उम्मीद रखी हुई है, और शोहरत का भी शायबा उसके दिल में है कि लोग कहेंगे क्या बहादुर इंसान है, तो वो अल्लाह की राह में निकला। ये दो ख्याल उसके जहन में थे। तो फरमाया उसको क्या मिलेगा। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया तो आपने फरमाया ला शै, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बार बार 3 दफा पूछा तो आपने फरमाया कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर तीसरी मर्तबा फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमल, अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को कबूल ही नहीं फरमाता जिसमें रियाकारी का शैबा हो, इल्ला मा कान लहू खालिसन, सिर्फ वो अमल कबूल फरमाता है जो खालिस अल्लाह के लिए किया जाए। उसमें यह ना हो कि शोहरत भी मिले, सवाब भी मिले, बिल्कुल कोई शायबा ना हो शोहरत हासिल करने का या रियाकारी का। बिल्कुल जब खालिस अल्लाह के लिए होगा तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। वब्तुगिया बिही वजहुहु, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी तलब की जाए, बस अल्लाह उस अमल को कबूल फरमाता। मेरे भाइयों, बहुत से लोग नेकी के काम करते हैं और उसकी वीडियो बनाकर जो है वो टीवी पे देते हैं और दूसरे जो जराए हैं लोगों तक पहुंचाने के,
ان ذرائع کو اپنا کر وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا۔ قربانی کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ 1.5 لاکھ کا بکرا لے کر اس کی تصویریں اخباروں میں دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے اتنا موٹا تازہ بڑا بکرا اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب ریاکاری ہے۔ یاد رکھیں، ریاکاری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر فرمایا ہے۔ یہ بھی شرک ہے، کیونکہ ہونا چاہیے تھا اللہ کے لیے اور ہو رہا ہے کسی کو دکھلانے کے لیے، تو کسی کو اللہ کا گویا شریک بنایا گیا ہے۔ اس طرح ریاکاری، دکھلاوا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، بڑے سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ تھوڑا دھڑ سجدے پہ سجدہ اور رکوع اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ کون کوئی دیکھ رہا تھا، ایک خانہ پوری ہے کہ میں نے یہ نماز پڑھ لی۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، ریاکاری سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو فلسفیانہ ہو اور سمجھ نہ آ سکے۔ ریاکاری سے یعنی جو عمل آپ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں، کئی مثالیں میرے سامنے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی ذہنیت پر۔ ایک دفعہ جمعہ پڑھاتے ہوئے ایک شخص دیہات کی مسجد میں، ایک شخص خطیب صاحب کو کہتے ہیں، میں تو وہاں مہمان تھا، تو خطیب صاحب کو کہتے ہیں ٹھہر جاؤ۔ باہر سے خطیب صاحب ٹھہر گئے کیونکہ وہ علاقے کا چودھری تھا، بڑی پیسوں والا ذمہ دار تھا بڑا۔ اب لیا اور سیڑھی ایک بندے نے اٹھائی ہوئی ہے اور آگے لا کر سیڑھی رکھ دی اس نے، اور اس کو پکڑائے، یہ لو، ایک ڈبہ کھولا اور ایک گھڑی لگائی مسجد میں۔ اب آپ مجھے بتائیں، عین جمعے کے درمیان کیا ضرورت ہے؟ مجھے سچی بات ہے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اتنا خرچ بھی کریں اور پھر دکھلاوا کر کے اس عمل کو ضائع کر لیں، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اگر اللہ سے اجر لینا ہے تو لوگوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، آپ کو اللہ سے اجر ضرور مل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ جب لوگوں کو دکھلایا جائے گا تو وہ عمل، وہ خرچ کیا ہوا، وہ سب ضائع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارا ہر عمل صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اسی طرح خلوت میں محرمات کا ارتکاب کرنا۔ خلوت میں کوئی دیکھ نہیں رہا، تو اب کیونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ نے حرام کیا ہے، صرف اس لیے کہ خلوت ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ میں یہ بھول گیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں یہ بھول گیا کہ اللہ میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے، اور میں نے وہ حرام کردہ کام کیا خلوت میں، تو یہ عمل بھی انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ التِّحَامَةِ بَيْضًا۔ فرمایا میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، جو تہامہ پہاڑ سفید ہوتے تھے، بڑے بڑے اونچے اونچے، تو ان کے روشنی کی طرح، یعنی بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح روشن ان کے اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اڑا کر اس کو گرد بنا کر اڑا دے گا، یعنی سب ضائع ہو جائے گا۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو حضرت ثعبان کہنے لگے، یا رسول اللہ ذرا وضاحت فرما دیجئے کہ کون لوگ ہیں یہ؟ فرمایا، اما انہم اخوانکم من جلدتکم، تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہارے ہی اندر رہنے والے ہیں۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ،
بالکل ویسے جیسے تم رات گزارتے ہو وہ بھی ویسے ہی رات گزارتے ہیں، ان کے معاملات، ان کا رہن سہن تمہاری طرح ہے، لیکن اقوام وہ ایسے لوگ ہیں اذا خلو بمحارم اللہ، جب کوئی خلوت کا موقع ملتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، حرام کام کرتے ہیں، یعنی وہ حرام کا ارتکاب کر کے وہ اپنے آپ کو اس غلط کام میں ملوث کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خلوت میں اور لوگوں کے سامنے ہر قسم کے موقع پر ہمیں حرام کاموں سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو محرمات ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ اسی طرح نماز عصر کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، دیکھیں کوئی بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا کفر ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ تو اللہ کے نبی کی ایک حدیث بالکل واضح ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عصر کی نماز کے بارے میں خاص طور پر اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اکثر مفسرین نے الصلاۃ الوسطی کو عصر کی نماز قرار دیا ہے، یعنی کہ وہ عصر کی نماز کا بھی خیال رکھو، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی نماز۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمل، بخاری شریف کی روایت، جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا سارا عمل ضائع ہو۔ تو ایک اور روایت میں اس کا عمل، اس کا مال، اس کا اہل، اس کا مال گویا برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، جس کی عصر کی نماز رہے۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے، لہذا یہ جو قیلولہ کرنا اور زور کے بعد سونا، خاص طور پر گرمیوں میں، اور پھر عصر کو نہ اٹھنا، تو یہ عصر کے بارے میں خلاف ورزی ہے، نماز کو جماعت سے نہ پڑھنا، یہ سب اس میں آتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ اس کا عمل ضائع ہو۔ اس لیے ہمیں ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح نجومیوں کے پاس جانا، یہ بھی عمل کو ضائع کرتا ہے۔ من اتی عرافا، جو بھی کسی نجومی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میرا ہاتھ دیکھو، میری قسمت میں کیا ہے، اس سے کچھ پوچھتا ہے، لم تقبل صلاۃ لہو صلاۃ 40 لیلہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، 40 راتوں کی نمازیں اس کی یعنی برباد ہو، قبول نہیں کی جائے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، لہذا اس عمل سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی قسم کہہ کر یہ کہنا کہ اللہ فلاں شخص کو بالکل معاف نہیں فرمائے۔ میں تھوڑا سا نماز پڑھتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گیا ہوں، اور میں اس بندے کے بارے میں جو بظاہر اتنا نیک نہیں ہے، اور وہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی اور مجھے اپنی نیکیوں پر مان ہے، اور میں نے یہ کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو یہ عمل بھی میرے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے، یہ کہنا میرے عمل کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ میں اتنا گناہگار ہوں، میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے، نہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہی تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اسی کی صفت ہے غفور، اسی کی صفت ہے یعنی بخشنے والا وہی ہے۔ لہذا کبھی بھی یہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کہے۔ تو یہ راوی کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے یہ بات جب کہی کہ اللہ کی قسم اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یتعلی علی ان لا اغفر لفلان، کون ہے وہ
جو कसम उठा कर कहता है कि मैं फलां को कभी माफ नहीं करूंगा, या फकत गफरतु लिफुलान, मैंने फलां को माफ कर दिया, वह अहबत्तु अमलुक, तेरा अमल जाया कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, सोच समझ कर जुबान चलाया करें। अपनी नेकियों का ये मान रखकर कि ये गुनाहगार है, इस तरह की बात करने से इज्तनाब किया करें। और अल्लाह तबारक व ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है गुनाहगारों की। अल्लाह, एक तो मुसीबत यह है कि गुनाहगार समझते हैं अल्लाह हमारी नहीं सुनता, अल्लाह नेकों की सुनता है। अल्लाह कोई इतना मतलबी नहीं है कि ये मेरा नेक फरमा बरदार बंदा है, मैं इसी की सुनूं। अल्लाह गुनाहगारों की उससे ज्यादा सुनता है। इसलिए कभी ये ना सोचें, अल्लाह सब की सुनता है। लिहाजा अल्लाह से हमेशा अपने गुनाहों की माफी मांगते रहा करें। इसी तरह आखिर में अल्लाह के जो बंदे हैं उनकी हक तलफी करना, ये भी अमाल को ज़ाया कर देता है। लंबी हदीस है, मैं अब इख्तसार के साथ आपको बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भला बताओ तो मुफलिस कौन है? सहाबा से पूछा तो वो फरमाने लगे, वही जिसके पास रुपया पैसा ना हो। तो आपने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस इंसान वो है जो क़यामत के दिन आएगा, उसके पास नमाजें भी होंगी, उसने हज भी किया होगा, उसने ज़कातें भी दी होंगी, उसने रोजे भी रखे होंगे, नेकियां सारी होंगी, लेकिन लोगों के हक मारे होंगे, किसी को गाली दी होगी, किसी पर ज्यादती की होगी, किसी का कोई हक खा गया होगा, वगैरह वगैरह। अब हक लेने वाले लाइन लगाकर खड़े हों। अल्लाह ताला इस बंदे को बुलाकर उन जिनके हक मारे होंगे, इनकी नमाजें, इसके रोजे तकसीम करता जाएगा। जिनका हक मारा होगा उसके बदले में जितना हक मारा होगा उतना नमाजें, उतने रोजे, उतनी नेकियां ले लेकर अल्लाह तकसीम कर। फिर क्या होगा? लोग अभी मौजूद होंगे और ये नमाजें खत्म हो गई, रोजे, हज, ज़कातें सब खत्म। फिर उनके गुनाह अल्लाह के दरबार में तो अदल होगा, अल्लाह के दरबार में तो अदल होगा। अल्लाह उनके गुनाह लेकर इसके सर थोप देगा और फिर इसे जहन्नम रसीद कर दिया जाए। अब जब ये आया, नमाजें भी थी। मेरे भाइयों, गौर कर लें, ये वक्त हो गया है, अल्लाह हम सबको समझ दे, ये बड़ी अहम बात है। अल्लाह अपने हक को अगर चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद, जो बंदों के हक हम मारते हैं, जब तक बंदा माफ ना करे अल्लाह कभी माफ नहीं फरमाता। जब भी आप चाहते हैं, आपने किसी के साथ कोई ज्यादती की है, तो आप जाकर पहले उससे माफी मांगे और फिर अल्लाह से बाद में माफी मांगे। अल्लाह से आप माफिया मांगते रहें, लोगों के हक मारे हैं वो अदा ना करें और उनसे माफी भी ना मांगे, तो ये अल्लाह इस तरह माफ नहीं फरमाता। अल्लाह मुझे भी और आप सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह हम जो नेक अमल करते हैं वो महफूज रहें, हमारा कोई काम ऐसा ना हो जाए जिससे हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा दुआ करते रहा करें। अपने मरीज़ भाइयों की जो फौत शुदगान हैं, आपके वालिदैन या दूसरे रिश्तेदार, उनके लिए अल्लाह से हमेशा दुआएं करते रहा करें। अपनी औलाद के लिए अल्लाह हम सब को दीन पर इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह हमारी औलाद को नेक सालिह नमाजी बनाए। अल्लाह तमाम बीमारों को मुकम्मल तौर पर शिफा अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें दीन और दुनिया की भलाई से नवाज दे। हमसे वो काम कराए जिनसे अल्लाह राज़ी होता है और उन कामों से बचने की तौफीक दे जिनसे नाराज़ हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह
وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأكمل. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.